بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا اسلامک ٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، مصر، اسرائیل، اردن اور شام کے درمیان ایک مشہور شہر تھا جس کی بستیاں بہت آباد، نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل میوجات کثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر اوقات لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آ جایا کرتے اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بھار اٹھانا پڑتا۔ شہر کے لوگ مہمانوں کی حد درجہ آمد سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ ان کی مہمان نوازی سے اکتاہٹ اور بیزاری کو دیکھ کر شیطان لعین کو ایک موقع مل گیا اور اس نے ایک ایسا گھنونا کھیل کھیلا جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ ابلیس لعین صورت میں نمودار ہوا اور لوگوں سے کہا کہ تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے، جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تم لوگ اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس لعین خود سب سے پہلے خوبصورت لڑکے کی صورت میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور اس طرح یہ لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ ایسے عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط کو اللہ تعالیٰ نے شہر سدوم کی جانب پہلے سے روانہ کر رکھا تھا۔ آپ نے جب اپنی قوم کو شیطان کے جنگل میں دیکھا تو ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے فرمایا جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی، تم تو مردوں کے پاس شہوت کیے جاتے ہو اپنی عورتوں کو چھوڑ کر، تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس افلاحی بات کو سن کر ان قوم نے نہایت ہی بدتمیزی اور بے حیائی سے کہا ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قومیں سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت السلام چند فرشتوں کے ہمراہ مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور یہ سب فرشتے بہت حسین خوبصورت لڑکوں کی صورت میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط نے نہایت دلسوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا اور اس کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ سرکش قوم اپنے بےہودہ کام سے اور اپنے جواز سے باز نہ آئی تو آپ اپنی تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو لے کر صبح ہونے سے قبل اس بستی سے دور نکل جائیے اور خبردار کوئی شخص بھی مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل اس شہر کی بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور ان بستیوں کو الٹ دیا۔ اس کے بعد کنکر کے پتھروں کا میਂہ برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے۔ عین اس وقت الٹ پلٹ رہا تھا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور کہا کہ ہائے میری قوم، یہ کہہ کر وہ وہاں کھڑی رہی۔ پھر اچانک عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہیں پر ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ قرآن تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت کو، اور وہیں رہ جانے والوں میں سے تھی اور اس پر ہم نے میਂہ برسایا۔ دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ مگر اللہ نے قوم لوط کی تباہی کے آثار وہ آنے والی امتوں کے لیے عبرت کا نشان بنانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ سورۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے عقل والوں کے لیے کچھ نشانیاں باقی چھوڑ دی ہیں۔ آج قرآن مجید کے نزول کے 14 سال گزر جانے کے بعد اور قوم لوط کی تباہی کے لگ بھگ 3500 سال کے بعد امریکی تحقیق نے شہر سدوم کے کھنڈرات کو دریافت کر لیا اور اس میں وہ تمام نشانیاں ظاہر ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی تھی۔ اور جہاں تک تعلق ہے حضرت لوط علیہ السلام کی منافقہ بیوی وائلہ کا، تو مفسرین کی روایت کے مطابق اس سے بھی پتھر کا بنا دیا گیا جس کا بت آج بھی اردن میں بھیرا مردار کے پہاڑوں میں موجود ہے۔ تو دوستو یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بیوی کے حقائق جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نافرمانی کی، سرکشی اور بغاوت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ اسی ایک بات پر دا اسلامک ٹیوب کی آج کی اس کاوش کا اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر لازمی شیئر کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل دا اسلامک ٹیوب پر نئے ہیں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھی لازمی سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ مستقبل میں آنے والی اسلامک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔